ویلکم ٹو ذوق یقین، میں محمد شمیم ذوق یقین میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پھر سے لے جانا چاہتے ہیں ریویژن کی طرف، جیسا کہ ایک پارٹ آپ نے دیکھا اس سے پہلے جس میں ہم نے صرف شعراء کے بارے میں بات کی تھی۔ اس میں ہم مقالہ نگار اور ناول نگار کو دیکھیں گے، اور پھر ہم تیسرے پارٹ میں ہم دیکھنے والے ہیں ڈرامہ نگار اور کی جو کہ ہمارے شارٹ اسٹوری رائٹر ہیں، یعنی قصہ گو حضرات کو۔ دیکھیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ صرف ویڈیو کو سن لیں ایک بار تو بہت ممکن ہے کہ بہت سارے پوائنٹس آپ کے ذہن سے لٹک جائیں، آپ کے ذہن میں اسٹک کر جائیں، جو آپ کو کل ایگزام کے دن بہت زیادہ فائدہ ہو۔ آپ کا ایگزام 2 بجے سے ہے، اس سے پہلے ایک بار بھی آپ نے اگر اس کو سن لیا تو 100% بہت سارا چانس ہے کہ بہت سارے کوشچنس آپ کے مطلب یہاں سے ٹکرا سکتے ہیں، اس لیے کہ میں آپ کو اس میں صرف امپورٹنٹ چیزیں ہی بتانے والا ہوں۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے رفاع رافع طہطاوی ہیں، ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ 1801 میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے 1873 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اب ان کے بارے میں جو جاننے والی چیز ہے یہ کہ انہوں نے لکھا ہے مغامرات ٹیلیماک، جس کو ہم بولتے ہیں ایڈونچر آف ٹیلیماکس، اور یہ پہلی کوشش تھی، مطلب جس کو ہم بول سکتے ہیں کہ ترجمہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ناول وغیرہ کو، تو یہ پہلی کوشش تھی، اس کو جان سکتے ہیں۔ اور یہی مطلب وہ مانے جاتے ہیں ادیب، مطلب کہ نہضہ کے وہ مانے جاتے ہیں بانی بھی اس طریقے سے کہ پہلے سے ادیب تھے جنہوں نے کوشش کی۔ ام المعاصرہ ان کو کہا جاتا ہے، اور جو کہ مدرسۃ الالسن بنایا گیا تھا 1835 کے اندر، اس کے یہ صدر بنے تھے۔ اس کا دھیان دینا، ان کو مدیر بنایا گیا تھا۔ قائم کون کیا تھا؟ محمد علی باشا نے، اس کا دھیان دینا۔ اور یہ پہلے مرتبہ جو وفد گیا تھا پڑھنے کے لیے باہر، اس کے یہ امام بنائے گئے تھے شیخ حسن عطار کے کہنے پر۔ تو ان کے بارے میں اتنی چیزیں جاننی تھی، اور اس کے علاوہ ان کی بہت فیمس کتاب ہے جو کہ اس کا نام ہے، نام بھی ایک بار پوچھا گیا تھا کنفیوز کرنے کے لیے، تخلیص الابریز فی تلخیص باریز، ٹھیک ہے؟ تو اس کو دیکھ لینا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری مناہج الالباب المصریہ فی مناہج الآداب المصریہ، المرشد الامین فی تربیت البنات والبنین، وغیرہ وغیرہ، لیکن جو امپورٹنٹ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ محمد عبدہ جو ہیں ہمارے 1849 میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس میں کسی کا انتقال ہوا ہے کیا یہ آپ کو دیکھنا ہے، اور 1905 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اب ہم پھر چلتے ہیں، دیکھیں اس میں کسی کی پیدائش ہوئی ہے کیا؟ آپ اپنے ذہن میں ایسا سوچیں کہ اگر آپ نے پڑھ رکھا ہے تو آپ کے ذہن میں چیزیں ایسی ہی جب مطلب انٹر کنیکٹ ہوں گی نا، تو پھر آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا، پھر آپ دوسری چیزیں پڑھیں، ایک چیز سے آپ کو فرصت مل جائے گی، ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ سے۔ تو دیکھیں اس میں یعنی جب یہ مطلب انتقال ہوا تو کوئی پیدا ہوا، اور جب یہ پیدا ہوئی تو کسی کا انتقال ہوا ہے، وہ اگر آپ کے ذہن میں آ جائے تو کمنٹ کر دینا، ورنہ ہم اس ویڈیو کے اخیر میں ایک ویڈیو ہم بنائیں گے الگ سے، جس میں ہم یہ تمام باتوں کو ایک ساتھ رکھنے والے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن اگر آپ خود سے بتانے کی کوشش کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب آپ کو دونوں ڈھونڈ کے بتانا ہے کہ سیم سن ہے یا اس میں کچھ ہیر فیر کے ساتھ ہے، اور یہ بھی سیم سن ہے، لیکن ایسا کچھ ہے، میں نے دونوں کے قریب قریب کچھ نہ کچھ بات ہے، وہ آپ دیکھیں گے۔ اب دیکھیں، ان کو بولا جاتا ہے کہ بھائی صاحب کو، ان کا نام ہے حکیم مصر والمسلمین فی العہد الحدیث، شیخ الامام و استاذنا الامام، ان سب کے لقب ہے، یہ شیخ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، الامام کی بھی نام سے جانے جاتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جو جمال الدین افغانی ہیں، جن سے یہ متاثر تھے، ان کے استاد تھے، جن کے ساتھ مل کے انہوں نے العروۃ الوثقی مجلہ نکالا تھا، تو ان کے بارے میں جمال الدین افغانی نے محمد عبدہ کے بارے میں کہا تھا کہ انی خلفت فی مصر خیرا کثیرا فی علم شیخ محمد عبدہ، کہ میں محمد عبدہ کے اندر علم کی شکل میں مصر میں بہت خیر کی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو یہ ان کے بارے میں، ان کو بھی ثورہ عرابیہ کی وجہ سے جلا وطن کیا گیا تھا، اور العروۃ الوثقی ان کا مجلہ ہے جنہوں نے جمال الدین افغانی کے ساتھ مل کے نکالا ہے۔ اور ان سے ان کے وقت کے جتنے ادیب اور شاعر تھے، موسٹ آف دا ادیب ان سے، بلکہ سب ہی کہہ سکتے ہیں، ان سے متاثر تھے۔ تو یہ ان کے بارے میں موٹی موٹی چیزیں تھیں۔ تو یہ ہوگی ہمارے قصہ نگار۔ اب ہم آپ کو لے چلیں گے ناول نگار کی طرف، پھر ہم الگ چیپٹر میں دیکھنے والے ہیں ہمارے قصہ قصیدہ اور مسرحیہ کو۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں جو ناول نگار میں ہیں، ہمارے ہیں جرجی زیدان صاحب۔ اب دیکھیں، جرجی زیدان 1861 میں پیدا ہوئے ہیں، اور 1914 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ پہلے رائد مانے جاتے ہیں کس کے؟ روایات تاریخیہ کے، اور یہ بھی ہیں بیروت کے، لبنان کے اندر پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ بھی آئے تھے مصر کے اندر، تو ہم ان کو خلیل مطران کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں، یہ بھی یونیک ہو جائے گا ان کے ساتھ۔ اور یہیں پر یہ مطلب ان کا انتقال ہوا تھا، بولتے ہیں کہ کتابوں اور اپنے
ورق کے درمیان تھے، جیسے کہ جاحظ کے اوپر لائبریری گر گئی تھی، ایسا بولا جاتا ہے۔ اب انہوں نے لغہ فلسفہ پہ کتاب لکھی ہے، ہاں، تاریخ ادب اللغۃ العربیہ لجرجی زیدان، تاریخ التمدن الاسلامی، میں نے بتایا تھا تمدن 5 اجزاء میں ہے، تو اسے یاد رکھیں، تا میم دال کو 2 بار پڑھیں گے تو 2 بار کاؤنٹ کریں، پھر نون، تمدن 5 ہے تو 5 اجزاء میں ہے، آداب میں 4 لفظ ہیں، الف دال الف با، تو یہ 4 اجزاء میں، تاریخ آداب اللغۃ العربیہ لجرجی زیدان 4 حصوں میں ہے، اور تاریخ التمدن الاسلامی یہ جو ہے یہ 5 اجزاء میں ہے۔ شوقی اور حافظ ابراہیم اور خلیل مطران نے، ایسے بڑے بڑے شاعروں نے ان کا مرثیہ کہا تھا، اور یہ تاریخی جو سلسلے روایات ہیں اس کے یہ بانی مانے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ چیزیں تھیں۔ اب ہم چلتے ہیں ہیکل، محمد حسین ہیکل کی طرف۔ انہی کی ایک کتاب بار بار پوچھی جاتی ہے، وہ ہے روایہ زینب، اور یہ 1888 میں پیدا ہوئے تھے، 1956 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ روایہ زینب جو ہے 1913 میں پبلش ہوئی، جب یہ مصر گئے تھے پڑھنے، پی ایچ ڈی کرنے، تو وہاں پر اس کو لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے بات کی ہے اخلاق و مناظر والحیات الریف المصری۔ اسی طریقے سے یہ پہلی ایسی کتاب ہے جو کہ عربی ادب کے اندر فنی ناول کے طور پہ مانی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ان کس کے غلاف پر، یعنی اس کا سرورق پر لکھا ہوا تھا فلاح مصری، تو یہی کتاب ہے محمد حسین ہیکل کی۔ یہ بھی شیخ محمد عبدو سے متاثر تھے۔ اب آگے چلتے ہیں، ان کی کچھ اور کتابیں، حیات محمد، حیات ابوبکر وغیرہ، یہ سب آپ دیکھ لینا، میں صرف آپ کو مین پوائنٹ بتاتا ہوں۔ اب چلیں گے نجیب محفوظ کی طرف۔ یہ قاہرہ میں پیدا 1911 کے اندر، 11 دسمبر 1911 میں، 30 اگست 2006 کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے۔ اب ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، نوبل پرائز جیتے تھے ادب کے اندر 1988 کے اندر، اور جائزہ دولت تقدیریہ بھی 1968 کے اندر ان کو مل چکا ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں، تو ان کی 3 کتابوں کو دیکھ لیں، مطلب جو فیمس ہیں اور جو کہ سیکوینس سے ہیں، یعنی سیکوینس سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے، کبھی یہ لوگ ترتیب بٹھانے کے لیے دیتے ہیں۔ تو عبث الاقدار، رادو 20 اور کفاح، جس کو ہم نے عرق یاد کروایا تھا، یاد کر لیں، عرق، ٹھیک ہے، یا عرق یاد کریں، بڑا کاف نہیں اس کو بولیے گا، کفاح و طیبہ بولیے گا، جو عرق ہوتا ہے پینے، مطلب کسی کا نچوڑ، جو نچوڑتے ہیں، تو عرق سے عبث الاقدار، آ سے، اور را سے رادو 20 اور کاف سے کفاح و طیبہ۔ اس کے علاوہ ان کی 3 اور یاد کریں، جیسے کہ ثلاثیہ، بین القصرین، قصر الشوق و سکریہ، اولاد و حارثنا، تو پتہ ہی ہونا چاہیے آپ کو، کنٹروورشل رہی ہے، اور مجموعہ قصصیہ جو ہے اس میں سے ہمس الجنون، دنیا اللہ، بیت سیع السمعہ وغیرہ وغیرہ ہے۔ اور یہ جو رسالہ ہے، اس کو مطلب مجلہ ہے احمد حسن زیات کا، اس کے اندر یہ اپنے لکھتے تھے قصے، جس کو ہمس الجنون وہیں سے شائع ہوا تھا، اور عبث الاقدار جو ہے یہ لکھتے تھے جو ہمارے سلامہ موسیٰ صاحب ہیں، اس کی مجلہ الجدیدہ میں۔ تو ان کے بارے میں کچھ موٹی پوائنٹس تھے، اور ان کا جو نام ہے وہ اس ڈاکٹر کے نام پر رکھا گیا ہے جس نے ان کی امی کی جان بچائی تھی، کیونکہ ان کی پیدائش کے وقت بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے شادی کے بعد کو راز کو 10 سال تک چھپائے رکھا، کوئی نہیں جان پایا۔ ان کی بیٹی ام کلثوم اور فاطمہ کی جب کلاس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو جو ان کے دوست تھے شاعر صلاح جین، ان کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کون ہے، ان کے ابو کون ہے، کس کی بیٹی ہے۔ تو آگے چلیں گے عبدالحمید جودت السحار کے بارے میں، اور یہ بھی قاہرہ میں پیدا ہوئے ہیں، مصر کے اندر ہی ان کا انتقال ہوا، یہ یہیں پہ پیدا ہوئے تھے 1913 1974۔ اور انہوں نے بھی مطلب تاریخیہ روایت لکھی ہیں، جیسے احمد صبۃ الاستقلال، اور اسی طریقے سے بلال مؤذن الرسول، محمد رسول اللہ والذین معہ، المسیح عیسی ابن مریم، اور اسی طریقے سے ان کی بہت ساری ناولز کو فلمایا بھی گیا ہے۔ ان کی بہت مشہور کتاب ہے فی قافلۃ الزمان اور الدستور من القرآن۔ تو ان کے بارے میں کچھ موٹی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتایا ایز اے سرسری نظر کے طور پر۔ اب آگے چلیں گے تو ہمارے عبدالرحمن منیف کے ہم پاس چلیں گے ہم۔ یہ بھائی صاحب لکھے ہیں کتاب مدن الملح، جو کہ خماسیہ ہے، اور اس خماسیہ کے اندر جو 5 چیزیں شامل ہیں وہ ہیں، مطلب جو 5 کتابیں، جیسے ثلاثیہ میں 3 ہیں، تو اس میں ہے التیہ، الاخدود، تقاسیم اللیل والنہار، المنبت، بادیۃ الظلمات۔ اب ان کے بارے میں جانیں کہ ان کے ابو جو ہیں وہ سعودی ہیں، امی جو ہیں عراقی ہیں، چونکہ ان کے ابو بزنس مین سے، تو انہوں نے کئی ساری شادیاں کی تھی، اور یہ عمان میں پیدا ہوئے، وہیں پہ تعلیم بھی حاصل کی ہے کچھ دن تک، ابتدائی تعلیم وغیرہ، اور انہوں نے یوغ و سلاویہ سے اپنا پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کر رکھا ہے، مجال اقتصادیات النفط الاسعار والاسواق کے اندر۔ تو ان کے بارے میں یہ موٹی چیزیں تھیں۔ یہ بندہ لیفٹسٹ تھا، مطلب کہ لیفٹ ونگ سے تھا، تمام گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتا تھا، سعودیہ کو، اور اسی طریقے سے عراق کی جو گورنمنٹ تھی، مطلب بولے تو ہمارے صدام حسین کو، سب کو کرٹیسائز کرتا تھا۔ اب اور آگے چلیں گے تو ہمارے پاس آئیں گے حنا مینا، جن کے تمام اعمال جو ہیں وہ خصصھا للبحر،
جیسے کہ بھی ہم آگے چلیں گے ابراہیم کونی آئیں گے تو ان کا خصصہ للصحرا، ٹھیک ہے۔ تو حنا مینا 1924 2018 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اب اس کے بعد ہم چلیں گے لازقیہ سوریہ میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا جاننا ہے کہ بندے نے بہت زیادہ محنت کی، ایز اے حمالن اور حلاقن، اور اسی طریقے سے یہ مطلب ڈے کیئر بھی تھے، مطلب گھروں میں جا کے بچوں کی پرورش اور مطلب بولے تو کیئر کرتے تھے ان کو۔ تو یہ جو سیلون کھولے تھے اس کا سالون الظہور کر کے پورا نام تھا۔ یہ اخبار بھی بیچتے تھے، مطلب کہ بانٹتے تھے جیسا۔ اس کے علاوہ یہ مسلح دراجات بولے تو سائیکل پنچر بناتے تھے۔ تو زندگی میں بہت سارے انہوں نے غم اٹھائے ہیں، بہت سارے غم جھیلے ہیں، اور عفواً ان کی پہلی کاوش ہے المصابیح الزرق 1954 میں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک مسرحیہ لکھا تھا دون کشتویہ، لیکن یہ غائب ہو گیا تھا، پھر انہوں نے مسرحیہ لکھنا چھوڑ دیا۔ تو یہ تھی کچھ حنا مینا کے بارے میں کچھ موٹی موٹی چیزیں۔ اب ہم آگے چلیں گے تو حلام مستغانمی آئیں گی جو کہ زندہ ہیں، لا تزال حیا 1953 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تونس میں ان کے ابو جو ہیں، کوشچن آیا تھا کہ استعمار الفرنسی کے خلاف لڑتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کا ثلاثیہ پوچھا گیا تھا، ذاکرۃ الجسد، فوضى الحواس، عابر صبیر۔ اس کے علاوہ نسیان.com، قلوبهم معنا وقنابلهم علینا، الاسود یلیق بک، دی بلیک سوٹ، سی یو۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہ علم اجتماع میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، ٹھیک ہے، علم اجتماع میں جامعہ سوربون سے پی ایچ ڈی کی ہے۔ تو ایسی ہی چیزوں کو آپ دیکھیں جو یونیک ہے، میں کچھ بتاتا بھی رہتا ہوں اپنی طرف سے، جتنا میری کوشش ہے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ اس کے علاوہ آپ خود بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ اگر بندے نے تعلیم حاصل کی ہے آؤٹ آف کنٹری جا کے تو کس فیلڈ میں کیا ہے، یا پی ایچ ڈی کس میں کیا ہے۔ تو اعتقادات فی رجل والمرأہ داخلہ فی المجتمع الجزائری ان کا ٹاپک کا نام تھا، اور جہاں مطلب اجتماع میں کیا ہے جامعہ سوربون سے۔ یہ تھے ان کے بارے میں کچھ نالج۔ اب چلتے ہیں ابراہیم کونی کی طرف۔ اب ابراہیم کونی ہیں 1948 کے اندر غدامس لیبیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں تو یہ جو مینا ہے ان کا بحر سے ریلیٹڈ تھا اور ان کا صحرا سے ریلیٹڈ رہے گا، ٹھیک ہے، بحر اور صحرا یاد رکھنا۔ تو ابراہیم کونی ہیں 1948 میں پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی زندہ ہیں ابھی تک، اگر ہوگے مر گئے ہوں گے تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ایسا تو ابھی کچھ مجھے نہیں پتہ چلا ہے۔ اور یہ بندے بہت فیمس تھے اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے مطلب ان کو کئی سارے کمیٹیوں نے، آرگنائزیشنز نے بولا تھا کہ نوبل پرائز دیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے بہت سارے اچھی کامیں کیے ہیں، اور ان کو بہت سارے زبانیں آتی تھیں جیسے کہ طارقیہ، روسیہ، انجلیزیہ وغیرہ وغیرہ، لیکن انہوں نے ایک کام کیا ہے بیان فی لغت اللاہوت کر کے ایک مطلب کتاب لکھی ہے، جس کو بولتے ہیں اگر ترجمہ کر دیا جائے عربی سے کسی دوسری زبان میں تو ایک انقلاب برپا ہو جائے گا، لیکن ایسا ہو نہیں پایا ہے۔ اب ہم غلاب کو پڑھیں گے، دیکھیں عبد الکریم غلاب جو ہیں بھائی صاحب یہ مغرب کے ہیں۔ قریب غلاب کو دیکھیں گے، عبد الکریم غلاب جو ہیں یہ مغرب کے اندر پیدا ہوئے تھے 1919 میں۔ اب یہ بتائیں کہ کسی کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ پھر 2007 میں 17 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اب ان کے بارے میں دو تین چیزیں جاننے کی ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ یہ مغرب کے تھے، بٹ انہوں نے مصر سے تعلیم حاصل کی ہے، اور کویشچن آ چکا ہے، تو یہ تھوڑا سا یونیک ہی ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک ان کی کتاب ہے المعلم علی، جو کہ 105 افضل ناولوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور سبعۃ ابواب اور آدم یبحث عن حواء وغیرہ وغیرہ ان کے کچھ فیمس ناول ہیں، تو یہاں سے بھی آپ ان کے بارے میں کچھ موٹی موٹی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم چلیں گے اگلے رائٹر کی طرف جو ہیں ہمارے نجیب الکیلانی، جن کو شاعر العمل الطرید بولا جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر تھے، ٹھیک ہے، ڈاکٹروں کی فہرست بنا لے، یوسف ادریس ڈاکٹر تھے، یہ ڈاکٹر تھے، ابن طفیل ڈاکٹر تھے وغیرہ وغیرہ، ابراہیم عبدالقادر مازنی پڑھنے گئے تھے، احمد ذکی ابو شادی تھے وغیرہ۔ شاعر العمل الطرید ان کا لقب ہے، اس لیے کہ یہ ناول ہونے کے ساتھ ساتھ، ناولسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شاعر بھی تھے۔ تو نجیب الکیلانی یہ 1931 میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جو کیلانی صاحب ہیں یہ غلط سن لکھا ہوا، یہاں پہ غلطی سے لکھ گیا تھا، یہ بیسکلی 31 رہے گا۔ ابھی ہم آخر میں جب ریکیپ کریں گے اس پورے کلاس کو تو ہم آپ کو بتائیں گے ان کے بارے میں، اور کس طریقے سے یاد کرنا وہ بھی بتائیں گے۔ 1995 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ طبیب تھے جیسا کہ میں نے بتایا، اور مستشفیٰ ام المصرین کے اندر کچھ دن تک کام کیا تھا۔ کویت بھی گئے تھے، امارات العربیہ المتحدہ، وہاں بھی انہوں نے 16 سال گزارے ہیں۔ اب 16 سے ایک سال بڑھا کے 17 یاد رکھیں، محمد سامی بارودی کا جو ضلع وطنی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ہمارے نجیب محفوظ نے کہا ہے کہ منور الادب الاسلامی، اور ان کو ادیب الاسلامی کے نام سے ان کا کویشچن آ چکا ہے کہ کون ہے، تو یہی ہیں۔ اور یہ جو اخوانی حضرات ہوتے ہیں ان سے یہ بہت زیادہ مطلب متاثر تھے، تو یہ اتنا زیادہ متاثر تھے، اور جمال عبد الناصر نے جب بین کیا، یعنی ان لوگوں کو قید کیا جو جماعت اخوان المسلمین سے ریلیٹڈ تھے، ان سے متصل سے،
تو انہوں نے فنڈنگ کرنی چالو کی، مطلب کہ ان کے خاندان کو مطلب سپورٹ کرنا چالو کیا، جس کی وجہ سے ان کو بھی جیل جانا پڑا تھا، اور 10 سال کا وہ لگا تھا کہ 10 سال تک رہیں گے، بٹ یہ 40 مہینے میں بولے تو 3.5 سال کے اندر واپس آئے دوبارہ، پھر ان کو جیل جانا پڑا، اور کچھ دن 1 سال کچھ مہینہ تھے پھر واپس چلے آئے۔ جیل میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، جیل میں لکھا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو یاد رکھیں، الطریق الطویل، روایہ لکھا تھا الطریق الطویل، تو ایسے بھی آ سکتے ہیں لانگ جرنی، مطلب آدمی ایسے جب کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اور یہ ادیب الاسلامی، جیسا کہ میں نے ان کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ شاعر ہیں، ایک اچھے شاعر ہیں، ان کی بہت ساری دیوان ہیں، اغانی الغربا کر کے ان کی ایک اچھی سی دیوان ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے، اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے ویکیپیڈیا میں بھی موجود ہے۔ تو اغانی الغربا جو ہے، یہ جو کتاب وہ بہت اچھی مانی جاتی ہے، دیوان ہے ان کا۔ اس کے علاوہ بیاسر الشہداء ہے، اور اس کے علاوہ کیف القاکا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کی جو ناول ہیں جو بہت فیمس ہیں وہ آپ دیکھ لیں، اور وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، جیسے کہ روایہ قاتل حمزہ ہے، روایہ الیوم الموعود ہے، روایہ فی الظلام ہے۔ اور ان کے سب سے اچھی بات ہے کہ انہوں نے جہاں جہاں بھی گئے وہاں کے بارے میں انہوں نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے ضرور ہے، جیسے کہ یہ انہوں نے عمالقۃ الشمال لکھا، ایتھوپیا کے بارے میں، عبداللہ الاسود لکھا دمشق کے بارے میں، اور اسی طریقے سے انہوں نے لکھا ہے عمر فلسطین کے بارے میں لکھا ہے، عمر یظہرو، نہیں سوری غلط ہو گیا، ایتھوپیا کے بارے میں عبداللہ الاسود لکھا ہے، ایسے ریلیٹ ہوں گے نا، جو لوگ حبشہ سے ہوتے ہیں کالے ہوتے ہیں، تو ایتھوپیا کے بارے میں عبداللہ الاسود لکھا ہے، دمشق کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے دمن لفطیر صہیون، اور فلسطین کے بارے میں لکھا ہے عمر یظہر فی القدس، اور انڈونیشیا کے بارے میں لکھا عذراء جاکرتا، ترکستان کے بارے میں لیالی ترکستان لکھا ہے، اور نجیب محفوظ نے ان کو کہا تھا انہو منظر الادب الاسلامی، تو ان کے دیوان بھی ہیں، اور ان کا جو شاعر العمل الطرید کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کے ناول بھی ہیں اور ان کے دیوان بھی ہے، تو یہ ان کو دیکھ لینا، اس لیے کہ جن کا 2 سے 3 فلمیں کام ہو ان کے بارے میں ضرور آپ دیکھنا۔ اب آگے چلیں گے، ہمارے لیلی عثمان ہیں جو کہ زندہ ہے، لا تزال حیا، 1943 کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور ان کے بارے میں ان کی ایک ناول ہے وسمیہ تخرج من البحر، جو کہ عربی کے 100 ناولوں کے اندر شمار کی جاتی ہے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قصہ قصیرہ اور ناول دونوں لکھا ہے، تو دونوں چیزوں پر آپ فوکس کرنا، مطلب دونوں چیزیں ان کی دیکھنا کہ کون قصہ ہے اور کون روایہ ہے۔ میں بتا دیتا ہوں ویسے آپ کو، دیکھو قصہ قصیرہ جو امرات فی انا ہے، انا مطلب برتن کے اندر عورت، فی اللیل تاتی العیون ہے، الرحیل ہے، تو سیکوینس سے یاد کریں، امرات فی انا، الرحیل، فی اللیل تاتی العیون۔ اس کے علاوہ ان کی جو ناول ہے المرأة والقطة، وسمیہ تخرج من البحر، العصص، وغیرہ وغیرہ، اور ان کو مطلب جیل میں جانے کا، یعنی ان پر قید کی سزا لگی تھی جب انہوں نے 2000 کے اندر ایک عالیہ شعیب کر کے ادیبہ ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے مطلب ایک کتاب لکھی تھی جس پر ان کا الزام تھا کورٹ کا کہ انہوں نے مطلب دین کی بے حرمتی کی ہے اور فحش کو پھیلایا ہے۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں تھیں، اب ہم ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، اور ہم اس میں بات کریں گے مسرحیہ نگار اور ڈرامہ نگار کے بارے میں۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور اس چیز کو فوکس کریں۔ اگر آپ کو کہیں کوئی چیز لگتی ہے کہ کچھ اور ایڈ ہونا چاہیے یا کچھ کم ہونا چاہیے، کچھ بھی، تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔